المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن انقيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا دن جو یوم عاشورہ کہلاتا ہے بہت ہی اہمیت والا دن ہے. جناب نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں کی یہودیوں کو آج کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی گئی ہے، اس خوشی پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ہم مستحق ہیں، ہم اسی دین ابراہیمی پر ہیں جس دین ابراہیمی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. لہذا اس دن اعلان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن لوگوں نے صبح صادق سے لے کر اب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزے کی نیت کر لیں، اور مدینے کے اطراف کے محلوں میں بھی یہ کہلوا کر بھیجا کہ جنہوں نے کچھ کھایا نہ پیا ہو آج وہ روزے کا اہتمام کر لے، اور جنہوں نے کھا پی لیا ہو تو وہ روزے داروں کی طرح شام تک رہے. جی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. تاریخ کی کتابوں میں عجیب واقعات لکھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ میں ڈالے گئے اور آگ نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی جس ٹھنڈک کو آدمی برداشت کر سکتا. قرآن نے جس ٹھنڈک کا ذکر کیا وہ یہ فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی جس ٹھنڈک کو آدمی برداشت کر سکتا. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کا تذکرہ کیا ہے، زمہریر کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک جہنم کی وادی ہے جہاں جہنمیوں کو ٹھنڈی کی عذاب دی جائے. یعنی ٹھنڈک کا جب لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. جو ٹھنڈک انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بننا ہو وہ مصیبت بن جاتی ہے. تو کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ سزا بھی دی جائے گی کہ ان کو زیادہ ٹھنڈک اور سردی میں رکھا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نجات ملی اس آگ سے، تو لکھا ہے کہ وہ 10 عاشورے کا دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن 40 دن جس نے پورے دنیا کا سیر کیا اور جودی نامی پہاڑی پر جا کر رکی، تو جس دن رکی ہے وہ دن جمعے کا دن تھا اور 10 محرم الحرام تھا. اور اس طرح کے اور کئی واقعات جس میں بتائے گئے کہ وہ دن پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دینا ہوا. اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے بطور سزا دنیا میں اتاری تھی، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ گیہوں کے درخت کے قریب مت جاؤ،
لیکن شیطان بہلا پھسلا کر وہاں لے گیا اور اللہ نے جس کام سے روکا تھا وہ کام سرزد ہو گیا. تو اللہ نے ناراضگی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا. دنیا میں آ کر روتے رہے باری تعالیٰ کے پاس، اللہ سے مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، سجدے میں گرے رہے. جب وہاں سے نجات ملی ہے، جب دعا قبول ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کا ملنا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ سارے واقعات آج کے دن ہوئے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سارے تاریخی واقعات کے ساتھ ایک دردناک داستان، ایک عجیب اور غم کی داستان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فتنوں کی پیشن گوئی دی تھی کہ میرے بعد فتنے آئیں گے. اس کو بتایا کہ دیکھو کیسے فتنے آئیں گے، کہ قرب قیامت میں میرے بعد فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے حصیر کی کاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے ہی فتنوں کا آنا جب شروع ہوگا تو لگاتار آنا شروع ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا کہ تسبیح کے دانے جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانہ جس طرح ایک کے بعد دیگر گرتا چلا آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا، پیارے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں میرا ہونا حفاظت ہے، میرا ہونا پناہ ہے، میری امت کو اللہ عذاب نہیں دیں گے میرے ہوتے ہوئے. اور میرے بعد وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دکھائیں گے جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. پھر آگے بتایا میرے صحابہ میری امت کے لیے، میں اپنے صحابہ کے لیے پناہ ہوں، میرے صحابہ میری امت کے لیے پناہ ہیں. جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے تو پھر میرے صحابہ کے جانے کے بعد وہ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ سارے کا سارا ہو کر رکھے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جانا اتنی تیزی کے ساتھ حالات بدلے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی ہم پیارے نبی علیہ السلام کے تجہیز و تدفین سے پیارے نبی علیہ السلام کو قبر میں حوالے کر کے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو بھی جھاڑا نہیں تھا. اپنے دل کے اندر ایک تبدیلی محسوس کیا. جو نور، جو ماحول، پیارا ماحول، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونے کی وجہ سے جو نورانی ماحول مدینہ منورہ کے اندر تھا، پیارے نبی علیہ السلام ابھی زمین کے حوالے کیا ہوئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑا تھا. دل کے اندر یہ کیفیت محسوس ہوئی کہ وہ پرانا دور نہیں رہا، وہ پرانی پوزیشن ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی. آپ اندازہ کر لیں کتنی تیزی کے ساتھ حالات بدلے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں الگ حالات تھے. اس زمانے کے لوگ کھڑے ہوئے کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم دوسرے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا خلاقمہ کیا، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کو مجبور کیا کہ جس نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر تمہارے اوپر اونٹ کی زکوٰۃ واجب تھی اور تم اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ میں سے جو اونٹ دیا کرتے تھے نبی کے زمانے میں رسی کے ساتھ، اگر میرے دور میں اس رسی کو نہیں دیا جائے گا تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا. اَيُنْقَصُ الدِّينَ، کیا دین کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے میرے جیتے جی، میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر کمی بیشی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اتنا دین کو جمانا، پیارے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حالات اتنے بگڑے، ان لوگوں کو دین پر جمانا اور ان لوگوں کو یہ وصیت کرنا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رسول ہے. عجیب حالات ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر فرمانے لگے جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایسی کیفیت صحابہ کی
ہو گئی تھی کہ نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، ہماری طرح نہیں تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ اگر ان لوگوں نے چاہا ہے تو پیارے نبی کو چاہا ہے، تو جس کے لیے سب کچھ دیا تھا، دل دیا، مال دیا، جان دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اگر وہ ہستی دنیا میں نہ رہے تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حالات کو سنبھالنا ہے، سب کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے وما محمد اللہ رسول، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی نبی آئے اور چلے گئے، رسول آئے اور چلے گئے، یہ بھی آئے ہیں، ان کا دور ختم ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن سنو آج میں اعلان کرتا ہوں ان کے جانے کے بعد ان کا دین ختم نہیں ہوا، قرآن ختم نہیں ہوا، وہ جو ہم کو دین دے کر گئے، سنت دے کر گئے، وہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، من کان یعبد محمدً، جس نے محمد کی عبادت کی ہو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کے سامنے اپنے کو سر جھکایا ہو، تو سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے جینا اور مرنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چلے گئے، لیکن ان کا دیا ہوا دین ہمیں اس پر جمنا ہے، آگے بچانا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلا، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے سیاست کی، حکومت کی، لکھا ہے کتابوں کے اندر 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں۔ آج کے زمانے میں مسجدیں بنوانا آسان ہے، اس زمانے میں وسائل نہیں، مال نہیں، حالات عجیب تھے۔ 4000 مسجدیں، ان 4000 مسجدوں کے بیچ میں 400 جامع مسجدیں بنوائیں، دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، دین پھیلتا چلا گیا، عربستان سے باہر عجم کے علاقوں میں اور دور دور تک دین پھیلتا چلا گیا حضرت عمر کے زمانے میں، اور دین جمع اپنی حقیقت کے ساتھ، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کوئی فتنہ سر اٹھائے، کوئی نبوت کا انکار کرے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، کوئی دین کے اندر رتی برابر فرق کرے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم طبیعت اور ان کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ پر فرقہ ڈالی اور لوگوں کو تیار کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کھڑی کی، ان کو بدنام کرنے کے لیے ادھر سے ادھر خط لکھتے تھے، کوفہ والے یمن والوں کو خط لکھتے تھے، یمن کے لوگ مدینے کو خط لکھتے تھے، مدینے سے خط لکھا جا رہا ہے ادھر بصرہ کی طرف، بدگمانی پھیلی، آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شہید مظلوم کہلائے، قتل کیا گیا۔ ان کے قتل کا خون جس قرآن پر پڑا ہے آج بھی وہ ایجپٹ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، وہ جس قرآن میں جس آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہے، اللہ ان کافروں کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اب دور آیا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں یہ بات چلی ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام کے گورنر حضرت معاویہ، حضرت معاویہ اور علی کے بیچ میں یہ بات کھڑی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں سے بیعت کروائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ دیکھو بیعت بعد میں کرو، پہلے جن لوگوں نے عثمان کا قتل کیا ہے ان لوگوں کی گرفتاری پہلے عمل میں لائی جائے، ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان کو پتا تھا کون شریر ہے، کون قاتل ہے، کون فتین ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جیتے جی زمین مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کو کسی کے قتل سے ناپاک کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے اپنے جیتے جی اپنے قاتلوں کو چھوڑ رکھا تھا، تو میں کیسے ان کو قتل کر سکتا ہوں جو قتل عثمان نے نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے ان کو قتل بھی کیا جائے گا، لیکن پہلے امت کو کسی ایک امیر پر جمع کیا جائے،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں چنا تھا، سب لوگ متفق ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر. عامت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو بکر نے متفق کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 لوگوں کی جماعت بنائی، کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد جس کو چاہیں امیر طے کر لیں. اب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس بات کو لے کر اختلاف ہوا، آپس میں جنگیں ہوئی، اور جس کو ناحق سمجھتے تھے، جو اپنے کو حق پر سمجھتے تھے، ان کے بیچ میں جنگیں ہوئی ہیں. ذرہ برابر ان صحابہ کے عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب اختلاف ہوا تو بھی جس بنیاد پر اختلاف ہوا اس پر جمے رہے، لیکن ذرہ برابر درمیان میں کسی غیر کو، کسی کمینے انسان کو داخل ہونے نہیں دیا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لڑائی کے درمیان میں روم اور ترکی کا بادشاہ آنے لگا اور اس نے کہا امیر معاویہ سے، حضرت علی سے، کہ سنا ہے کہ تمہارے اور معاویہ کے بیچ میں جنگیں ہیں، آپ چاہو تو میں لشکر بھیج دوں ترکی سے، روم سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ او رومی کتے، ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہیں اس کو ہم حل کر لیں گے، تیرے درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے دھوکہ دیا، عراق اور کوفے کے لوگ تھے اور ان کا ساتھ نہ دیا جیسے ساتھ دینا چاہیے تھا. اب زمانہ آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور کا. میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں، ہمارے سامنے تاریخ ہونی چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد زیادہ فتنے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنا دو، اپنا جانشین بنا دو کہ آپ کے بعد کون خلیفہ رہے گا. بہت سارے لوگوں نے یزید کا نام پیش کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں تھا، لیکن بہت سو نے اطمینان دلایا. بعض عراق سے لوگ آئے، کوفہ سے آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ ان کو امیر بنا دیجئے. حتیٰ کہ بغیر حضرت امیر معاویہ کو کہے کہ عراق کے اندر، شام کے اندر، بغداد کے اندر اور جو ہے بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر، یہاں سب کے علاقے کے اندر یزید کے ہاتھ پر گویا غائبانہ بیعت ہو گئی کہ امیر معاویہ کے بعد ہم فلاں کو امیر ماننے کے لیے تیار. اب نمبر تھا حجاز کا، مکہ مدینے کے وہ علاقے جہاں پر صحابہ کی اولادیں تھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سفر کرتے ہیں، جا کر ملاقات کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں تقریر کرتے ہیں. انہی تقریر کے بیچ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو کر انکار کرتے ہیں. نہیں، پہلے خط بھیجا تھا، مدینے کے گورنر کے نام خط بھیجا تھا. انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے مخالفت کی، کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے بعد جان نشین بنانا یہ اپنے ابو بکر اور عمر کی سنت ہے. انہوں نے کہا یہ کسرا کی سنت ہے کہ اپنے بعد اپنے بچوں کو بادشاہ بنا دیا جائے، ان کو جان نشین بنا دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. عامت المسلمان جس کو خلیفہ طے کرے وہ مسلمان ہوگا. اب حضرت معاویہ خود بذات خود 51 ہجری میں تشریف لاتے ہیں. کربلا کا جو واقعہ ہے اس پر جو غم پیٹتے ہیں، ذرہ برابر تاریخ کا معلوم، تاریخ کا حصہ نہیں جانتے ہیں. جو شیعان علی تھے، جن لوگوں نے حضرت علی کو ساتھ دینے کا دم بھرا اور جن لوگوں نے حضرت حسین کی محبت کا دم بھرا، انہی لوگوں کے ہاتھوں حضرت حسین اور سارے کربلا اور اہل بیت کا قتل ہوا. آج جو لوگ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، انہی کے آباء و اجداد کے ہاتھوں ان لوگوں کا قتل ہوا. کیسے میں اشارہ کرتے جاؤں گا. حضرت امیر معاویہ گئے، پہنچ کر ملاقات کرنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، یہ بڑے صحابہ موجود ہیں. ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا آپ اپنے بعد اپنے بچے کو کیسے جان نشین بنا سکتے ہیں، یہ کون سی سنت ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پورا علاقہ، شام اور عراق اور بغداد کا علاقہ میرے بچے پر متفق ہو چکا ہے، آپ بہتر ہے کہ اس کو مان لیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا.
حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم زور لگا رہے ہو کہ یہ سارے لوگ آپ کے بچے کی امارت پر، یزید کی امارت پر متفق ہو جائیں. انہوں نے کہا میں زور نہیں لگا رہا ہوں، ان کے احترام میرے دلوں کے اندر ہے. ہمارے درمیان میں اختلافات ہیں لیکن احترام ان کے دلوں کے اندر ہے. پھر یہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر حج کا موسم آیا تو مدینے سے چل کر مکہ پہنچ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ پہنچ گئے. وہاں الگ الگ ملاقاتیں ہوئی. انہی ملاقاتوں کے بیچ میں سارے مل کر ایک مرتبہ جا کر حضرت معاویہ سے کہا دیکھو ہم سے پہلوں کی 3 راہیں. ہم سے پہلے لوگوں نے امیر طے کرنے کے بارے میں، خلیفہ طے کرنے کے لیے 3 طریقہ چھوڑ کر گئے. سب سے پہلی سنت پیارے نبی علیہ السلام کی، اشارہ کر دیا فلاں میرا نائب ہوگا، لیکن مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ تم جسے چاہے امیر بنا لو. یا تو ایسا کرو آپ اپنے بیٹے کو امیر نہ بناؤ. نمبر 2، یا تم ابو بکر کے جیسا فیصلہ کرو کہ جنہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو سامنے نہیں لایا بلکہ مسلمانوں میں سے جو مناسب سمجھتے تھے اس کا نام طے کر دیا. لہذا آپ بھی ایسا کرو جو مسلمانوں میں بہتر ہیں ان کا نام طے کر دو. اگر یہ نہیں تو آپ اپنے بعد ایک جماعت بنا دو. وہ جماعت طے کرے گی کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اسی بات پر مصر رہے کہ میں کیسے بیعت کو توڑ سکتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت، ایک بڑی میجورٹی میرے بیٹے کے پر بیعت لے چکی ہے تو اب اس کو میں نہیں توڑ سکتا. جب واپس ہوئے موت سے پہلے انہوں نے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد عراق کے لوگ تیرے خلاف حسین کو کھڑا کریں گے. اگر تمہارے بیچ میں لڑائی ہو اور مقابلے میں جیت بھی جاؤ تو ان آل رسول سے درگزر کرنا، ان سے لڑائی میں درگزر کرنا. ان کا بڑا احسان ہے اس خاندان کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی نسل کے لوگ ہیں. یہ بات کہی، لیکن جیسے وفات کی خبر پھیلی تو فوراً یزید نے مکے کے گورنر کو، مدینے کے گورنر کو لکھا کہ جیسے ہی میرا خط ملے تم فلاں فلاں کو جو میری خلافت کے خلاف ہیں ان کو جمع کرو اور ان سے بیعت لو. اگر وہ بیعت نہیں لیتے ہیں تو ان کو قتل کرو. تو اس پر اس کی کوشش کی گئی. یہ کوشش راز نہیں آئی، ایسا نہیں ہو سکا. پھر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے کو ہجرت کر کے چلے گئے اور مکے میں رہنے لگے. اب معلوم ہوا یزید کو کہ یہ جو گورنر ہے مدینے کا اس نے نرمی برتی جس کی وجہ سے یہ لوگ مکے بھاگ گئے. لہذا مکے کے مدینے کے گورنر کو بدلایا اور عبداللہ ابن زبیر کے بھائی جن کے درمیان میں اختلاف ہوتا تھا بھائیوں کے بیچ میں، عمر ابن زبیر کو کھڑا کیا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے بھائی پر زبردستی کرو. 2000 کا لشکر لے کر عمر ابن زبیر مکے پر پہنچتے ہیں. کسی نے منع بھی کیا، مکہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہے، احترام کی جگہ ہے، وہاں لڑائی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا اس کی عزت و احترام کو پامال مت کرو. انہوں نے ایک نہیں سنا، مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا اور عبداللہ ابن زبیر کو پیغام بھیجا. انہوں نے نوجوانوں کو بھیجا، درمیان میں لڑائی ہوئی زبردست طریقے سے. عمر ابن زبیر کی شکست ہوئی، وہ جا کر کہیں چھپ گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکے میں آ کر پناہ لیتے ہیں. یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب عراق والوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ آپ کے بعد جو ہے یزید کی بیعت سے ہم متفق نہیں ہیں، یزید نے فلاں کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے. اصل میں ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو خلیفہ بنائے جانے کا یہ سنتی طریقہ نہیں ہے. نمبر 2، جو ایمان والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یزید سے بہتر لوگ آل رسول کے موجود ہیں. عبداللہ ابن زبیر ہیں، حسین ابن علی ہیں اور عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں. یہ صحابہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے، صحابہ کے اولاد کے ہوتے ہوئے، نواسے رسول کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے جانے کی کہاں قابلیت. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، جاؤ دیکھو کیا حالات ہیں. مسلم بن عقیل جاتے ہیں، چند ہی دنوں کے اندر 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ میں حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کر لیا. اب خطوط جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ سارے خطوط کو لے کر ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، لہذا وہ نکل کر آتے ہیں.
لیکن قریب جب آتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خلاف سارے لوگ ہو گئے. میرے چچازاد بھائی کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. لہذا دھیرے دھیرے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا مسلم بن عقیل کا انتقال ہو گیا. ادھر لوگ زیادہ ہیں. اب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خط کو بنیاد بنا کر حسین رضی اللہ عنہ چلے آئے ہیں. جب 18,000 لوگوں نے بیعت کی اس وقت تک حالات حسین رضی اللہ عنہ کے موافقت میں تھے. جب بات بدلی ہے، کوفے کے گورنر کو پتہ چلا ہے کہ میرے جیتے جی حسین ابن علی کے ہاتھ، حسین ابن علی کے لیے خلافت کی بیعت لی گئی ہے، پورے حالات بدل گئے. نعمان ابن بشیر نام کا گورنر، اس کو ہٹایا یزید نے، وہاں مقرر کیا ابن زیاد کو. ابن زیاد ظالم قسم کا انسان، اس نے بصرہ اور کوفے میں لوگوں کو اتنا ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم نے ذرہ برابر مخالفت کی تو تمہاری گردنیں ماری جائیں گی. اب سارا منظر بدلا. جو چاہنے والے تھے اب انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے خاطر انکار کر دیے کہ ہم نے نہیں بلایا حسین. کہیں ایسا نہ ہو حسین جب آئے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ چاہتے تھے کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا میرے حق میں عامت المسلمان جو فیصلہ کریں گے عام مسلمان وہ مجھے قبول ہے. ابن زیاد ظالم جو تھا اس نے ذرہ برابر نہیں مانی. نہ تمہیں یزید سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، نہ تمہیں واپس جانے دیا جائے گا، نہ تمہیں مسلمانوں کی عام جنرل پبلک کی اوپینین لینے کی اجازت دی جائے گی. اب جنرل پبلک جو چاہنے والے تھے ان کی اپنے جانوں کی لالے پڑے کہ حسین ابن علی کے پاس تو ہمارے خط کے بھرے ہوئے تھیلے ہیں، اگر زیاد اور یزید کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے خط بھیج کر بلایا ہے ہماری گردنیں ماری جائیں گی، بہتر ہے ان کو مار دو. ایسے غدار اور وفا ستمگر پیدا ہوئے میرے دوستو بزرگوں کہ جو واقعہ پیش آیا، عجیب حالات. پچھلے ہفتے پچھلے سال بھی میں نے اس میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کیا چاہتے تھے؟ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرانا مقصود تھا، یا دنیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ حق کے خلاف اپنی جان بھی دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے چہیتے نبی کے نواسے کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور ان کے حق پر جمے رہنے کی حق پرستی کو ایسے قبول کرتے ہیں. سارے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ کیسے حق پر جمع جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک روایت کے مطابق 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں. دوسری بیوی سے جو اور بیٹے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا عبداللہ آخری دیدار کرنا چاہ رہے تھے. ایک بدبخت نے ادھر سے تیر چھوڑی ہے، اس بچے کے گردن میں وہ تیر آر کے پار ہوئی اور اس بچے چھوٹا سا بچہ اس کے جسم سے نکلا ہوا خون حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آگے آسمان کی طرف کر کے کہا باری تعالیٰ اگر آپ اس سے بھی میرے سے راضی ہیں تو میں آپ سے راضی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی جان لی جائے اور میرے مقام اور مرتبے کی ترقی کے لیے یہ کافی ہے تو اللہ میں اس پر راضی ہوں. میرے دوستو بزرگوں عجیب حالات ہیں، لیکن یہ تاریخ کے اندر یہی ایک سوال ہے، آخر یہ حالات کیوں پیش آئے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ہی جانتا ہے ایسا کیوں ہوا. کربلا کا حال چل رہا ہے. اسی درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں حاضر ہیں. فرمانے کہ میں اپنے نواسوں کو لینے آیا ہوں، میں اپنے اہل بیت کو لینے آیا ہوں، میں ان لوگوں کو لینے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے استقبال کے لیے آیا ہوں، ایسی مقدس ہستیاں 72 آل رسول جنہوں نے جان دے دی اور اپنی جان کو حوالے کر دیا. اگر ابن زیاد کے ہاتھوں یزید کے ہاتھوں بیعت کر بھی لیتے ان کی جنت پکی تھی، ان کی جنت پکی تھی. اللہ ان سے خوش ہو چکے تھے، اپنی جان کے بچانے کے لیے کچھ کر دیتے، ان کی جنت پکی تھی. لیکن میرے دوستو بزرگوں قیامت تک یہ بتانا تھا کہ جھوٹے کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا.
دھوکے باز کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان قربان کیا جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ تاریخ بتانا تھا، یہ عبرت دینا تھا۔ وہاں میدان کربلا میں ان لوگوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ تمہاری نمازیں کہاں قبول ہوتی ہے، تم باغی ہو، وقت کے امیر کے خلاف تم نے بغاوت کی، تم باغی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو لڑائی پر متعین کیا، وہ لوگ لڑتے رہے، کچھ لوگ جا کر نماز پڑھتے رہے، پھر نماز کے بیچ میں ہی وہ لوگ آئے۔ یہ ترتیب ہے میدان جنگ میں، صلاۃ الخوف کی یہ ترتیب ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جنگ کے دوران ایک جماعت لڑتی رہے، دوسری جماعت آ کر نماز شروع کرے، پھر اسی نماز کی عادی حالت میں وہ جماعت جائے اور وہ ان کا مقابلہ کرے، پھر جو جماعت پہلے سے لڑ رہی تھی وہ آ کر نماز شروع کرے۔ اس طرح کر کے انہوں نے نماز ظہر ادا کی ہے۔ اس دور کے مجھ جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ چند مجبوری کے لیے، دو چار کام کے خاطر تم نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہم نے تلوار کے سائے تلے بھی نمازیں نہیں چھوڑی، اگر نماز چھوڑ دیتے تو کوئی نہیں پوچھتا ان سے، ان کی جنت متعین تھی، لیکن ہمیں بتانا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا تھا کہ یہ اصل ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیسے اپنے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، وقت آنے پر اللہ کو اپنی جان قربان کر دینا۔ اس سے پہلے بھی میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو سمجھایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی یہ زندگی، یہ جوانی اور یہ طاقتیں، یہ صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو بچا بچا کر رکھتے ہیں سہولت کے لیے، آرام سے جیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کچھ تبدیلی آئے، ہماری جان اچھی رہے، ہم سہولت اور اطمینان سے زندگی گزاریں۔ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، یہ زندگی جس رب کریم نے دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جان اس کے نام قربان ہو جائے، یہ جان اس کے نام قربان ہو جائے، وہ رب کریم چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے دین کو فروغ کرنا، اللہ کے دین کو آگے بڑھانا، اللہ کے دین کے لیے جان و مال قربان کر دینا، اپنے جذبات کو، اپنے بچوں کو، اپنا سب کچھ، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سبق سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان حالات کو جان کر صرف ایسا نہ ہو کہ رسمی خوشی منایا جائے۔ جن لوگوں نے پیاسی جان دیا، جن لوگوں نے پیاس سے جان دے دیا، ان لوگوں کا شربت پی پی کر مذاق اڑایا جائے اور ان کی محبت پر دم بھرا جائے، انگاروں میں کھودا جائے۔ یہ کون سا دین ہے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا والوں کے خلاف، شہیدان کربلا کے خلاف جن لوگوں نے خوشیاں منائی، ان لوگوں کی یہ حرکتیں تھیں، لیکن آج بھولے والے مسلمانوں نے اسلام کا تماشا بنا دیا۔ کہاں کربلا اور واقعات اور کہاں وہ شہادتیں؟ میں اپنے واقعات کا آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، دل بھر آتا ہے، لیکن ایسا مذاق اڑانا کہ اس کو گلی میں لا کر بٹھا دیا، مذاق بنا کر رکھ دیا، بولنے کے اگر بولا جائے تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اپنے قبروں کے اندر، تو زندوں کے نام سے کہاں غم منایا جاتا ہے، زندوں کے لیے کہاں غم منایا جا سکتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، من لطم الخدود وشق الجیوب، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے، اپنے سینے پر ہاتھ مار لے اور اپنے چہرے پر تماچا مارے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ دشمنان صحابہ ہیں جو محرم منا رہے ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان مقدس ہستیوں کے راہ پر چلائے جن مقدس ہستیوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔